کنٹریز کے جی ہماری کنٹری انسٹیبل ہے, وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ بیٹر. امن و امان کی صورتحال بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے اگر ہم نے یہاں پہ انویسٹمنٹ لانی ہے اور اگر ہم نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے. تو امن و امان کا جو مسئلہ ہے وہ کس حد تک فیصلہ آباد میں بیٹھے ہوئے کسی ایکسپورٹر کو متاثر کرتا ہے؟ لا اینڈ آرڈر کا جی ڈائریکٹ امپیکٹ یہ ہے کہ فارنرز نے آنا چھوڑ دیا. بائرس ویری ریگولرلی پچھلے 3-4 ماہ پہلے آتے تھے. پچھلے 1-1.5 ماہ سے جب سے یہ سوسائڈ بومنگ بڑھی ہے, they have become very reluctant to come. They feel unsafe, unsecure. 5-star hotels آپ کے سیف نہیں ہیں, کوئی ایسی جگہ سیف نہیں ہے. بائرس کو چھوڑ کے ہماری اپنی بات ہے کہ ہم کسی بڑی گیدرنگ میں جانے سے آج اوائڈ کرتے ہیں. ریزن بینگ کہ جی کچھ خدا نخواستہ واقعہ نہ ہو جائے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گورنمنٹ از کمپلیٹلی فیلڈ ٹو ٹیک کیئر آف دس ایشو. ایک بڑی سمپل اگزامپل ہے, ہم بھی جب آج میں اپنے ایک بائر سے بات کرتا ہوں, کہتا ہے کہ آفٹر سینگ BBC اور بلومبرگ اور CNN I don't feel like buying. بیکاز یورپین اور امریکنس کی موسٹلی جو سیونگز ہے میوچل فنڈ میں یا اسٹاک مارکیٹس میں انویسٹ ہوتی ہے. جب وہ اپنی سیونگس کو وائپڈ آؤٹ ہوتا دیکھتے ہیں, دے ناٹ ریڈی ٹو بائی اے بیڈ شیٹ, دے ناٹ ریڈی ٹو گو ٹو ہائی اسٹریٹ اور بائی سم ہوم ٹیکسٹائل گڈس. ٹھیک ہے نا, دے وانٹ ٹو ویٹ اینڈ سی. ساؤتھ امریکہ میں کرنسیز بہت ڈی ویلیو ہوئی ہیں, وہاں کے امپورٹرز نے آرڈر بہت کینسل کیے ہیں. امریکہ میں اس ٹائم بہت بڑا سیشن ہے. دس سیشن کمنگ ٹو یورپ. آج یورپین یورو آپ دیکھیں, اٹ واز 152 153 1 month بیک اینڈ ناؤ اٹس 133. ان کی کرنسی کا کافی زیادہ فرق پڑا ہے. تو ساری دنیا میں اس ٹائم یہ ٹرمول آیا ہوا ہے. انٹل انلیس سے سیٹل ڈاؤن کوئی چیز کلیئر ہوتی بہتر نہیں. اور اس کا ڈائریکٹ افیکٹ آتا ہے ہائی اسٹریٹ پہ. ہائی اسٹریٹ پہ لوگ بائنگ نہیں کریں گے تو سیلز ڈاؤن ہوں گی, سیلز ڈاؤن ہوں گی تو چین سٹور ہم سے بائنگ نہیں کریں گے, ہماری بھی ایکسپورٹ اور ڈکلائن کرے گی. پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کو کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے. کمپیٹیٹیونیس کے حوالے سے بھی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے. تو جو اس وقت جو آرڈرز آپ کو مل رہے ہیں اس میں کیا کس قسم کے پرابلمز آپ کو سامنے آ رہے ہیں اگر کمپٹیشن کی بات کریں تو؟ سچویشن ڈزنٹ امپروو. ٹھیک ہے جی, وی ول لوز آل انٹرنیشنل آرڈرس. بائر آر ویری ریلکٹنٹ ٹو گیو آرڈرس. ہمارے آرڈرس ابھی بھی انڈیا جا رہے ہیں, بنگلہ دیش جا رہے ہیں, چائنا جا رہے ہیں. اور ڈاؤن دا روڈ اگر ٹھیک ہے جی ابھی تم نے ان کو ایک ٹائم فریم دیا ہے کہ دس لوڈ شیڈنگ ہے اور دس گیس شارٹیجز فار اندر ویک اور 10 days, اور اگر 10 دن میں یہ ختم نہیں ہوتی ہے اینڈ پھر لانگ کرتی ہے, obviously they can't wait for us کہ جی ان کے شیلفس خالی ہو جائیں یا وہ پاکستان کا ویٹ تو نہیں کریں گے. آرڈرس آٹومیٹکلی ڈائیورٹ ہوں گے, بینکرپسیز بڑھیں گی, کمپنیز ڈیفالٹ زیادہ کریں گی. ٹرن اوور بیسڈ ہے, پھر ہمارے اخراجات دن بدن بڑھ رہے ہیں. ابھی بات ہو رہی ہے جی بجلی کے ڈائریکٹ یہ بڑھا رہے ہیں ریٹ. ٹھیک ہے, 6 روپے 40 پیسے یونٹ کر رہے ہیں جی انڈسٹری کا. تو اور ہمارا اور گیس کا کمپیریزن پھر ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ سب فیکٹرز تو ہمیں بہت زیادہ فیکٹر ہیں. مارک اپ ریٹ کی بات ہے, مارک اپ ریٹ آج کائبر ہے 15% پہ 14.90 پہ. بینکس کائبر +2-3 اور باتیں کر رہے ہیں جو ان کے ہم کسٹمر ہیں جن بینک سے کام کر رہے ہیں. دے آر آسکنگ کہ جی آپ انٹرسٹ ریٹ اور بڑھائیں, بینک سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. فائنینشیل کرنچ از ایوری ویئر, ان بینکس, فائنینشیل انسٹیٹیوٹ میں, ان لوکل مارکیٹ اور اینی ویئر آپ ایکسپورٹ ہاؤسز میں. اچھا شیخ صاحب, آخری بات, یہ آپ نے بہت سارے مسائل کا ایک انبار جو ہے وہ گنوا دیا ہے, آخر اس کا کوئی سلوشن بھی آپ کی نظر میں ہوگا؟ دیکھیں جی سلوشن اس کا یہ ہے کہ فوری ڈیم بننے چاہیے یا پاور پلانٹس کو انوائٹ کرنا چاہیے. انٹرنیشنلی جو فورن انویسٹرز ہیں ان کو انیشیٹو دینے چاہیے کہ ہم یہ کریں گے, یا لوکل آپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں جو پاور پلانٹ لانے میں انٹرسٹڈ ہیں, آپ انہیں انیشیٹو دیں کہ جی آپ لگائیں, ہم آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کریں گے, یہ فیسلٹیاں دیں گے. ایٹ لیسٹ دیکھیں اکانومیز گرتی ہیں بڑھتی ہیں, جب تک لا اینڈ آرڈر اس ملک کا ٹھیک نہیں ہوگا نا کوئی نہیں ہوگا. آج بہت سے لوگ بڑے انڈسٹریلسٹ بات کر رہے ہیں باہر موو کرنے کی, بہت اچھے ایسا نام کے بزنس مین ہیں بات کر رہے ہیں باہر جانے کی. بینکرز بات کرتے ہیں کہ جی ہم وی وانٹ ٹو موو آؤٹ آف دس کنٹری. ریزن بینگ پیپل آر ناٹ سیکیور, دیئر فیملیز آر ناٹ سیکیور. کیا ہوگا؟ وی آر گوئنگ ٹورڈز اے سول وار اور اٹس آلریڈی اسٹارٹیڈ. آپ لا اینڈ آرڈر پچھلے سال اور اس سال کی نسبت اٹھا کے دیکھیں تو بہت فرق پڑ چکا ہے. سر دیکھیں اگر انہوں نے الیکٹریسٹی کا شٹ ڈاؤن رکھنا ہے نا, ایک ٹائم دے دیں پورے سال میں کہ جی یا ایک چھٹی کر دیں کہ جی آپ سنڈے کو سب ملوں کو, سب ویونگ ملز کو, اسپننگ کو یا ڈائنگ فیکٹری ان کی گیس بند ہوگی, ہم سنڈے کو بند کر دیں, یا سیٹرڈے سنڈے رکھنا ہے اس طرح بند کر لیتے ہیں. ایک ٹائم شیڈول ہوگا, اس طرح ہماری بہت ساری کاسٹ جو ہے نا وہ افیکٹ نہیں ہوں گی, ہم کور کر لیں گے, بچا لیں گے پیسے کہ یار ٹھیک ہے 2 دن بند ہونی, اس حساب سے. اب باقی 5 دن تو 24 گھنٹے میں بجلی ملے گی نا, اس حساب سے اپنی پلاننگ کریں. یہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے, نہ صبح دیکھتے نہ شام. گھریلو حالات یہ ہیں کہ 15 گھنٹے 16 گھنٹے ایک آدمی, اس کے گھر ڈیلی کا 3000 روپے کا ڈیزل جنریٹر لگ رہا ہے, وابڈا کا خرچے لیتا ہے. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, کمائی ختم ہوتی جا رہی ہے, گیپ از گیٹنگ وائڈر.
تھینک یو شیخ صاحب. ابھی ہم ٹیکسٹائل کے بحران پہ بات کر رہے تھے. شیخ وقاص علی CEO ہیں بیسٹ ایکسپورٹس پرائیویٹ لمیٹڈ, فیصل آباد میں ہماری ان سے بات ہوئی ہے. بیک ٹو یو رضی صاحب. جی بہت شکریہ منور. اس وقت ناظرین منور بات کر رہے تھے وقاص شیخ صاحب سے, کچھ تھوڑا سا ایکسٹریم پہ چلے گئے گفتگو کرتے ہوئے, اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جن سے ہمیں اختلاف ہے اور اختلاف رہے گا. لیکن ایک بات جو ہم نے چائنا ماڈل اگر ہم تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کرتے جائیں, چائنا میں کسی گھر کی کنسٹرکشن اپروو نہیں کی جاتی تب تک کہ وہ چھت کے اوپر واٹر ہیٹر, سولر واٹر ہیٹر انسٹال نہ کر لیں. اور وہاں کی فیکٹریز جو ہیں وہ تمام بھری ہوتی ہیں سولر واٹر ہیٹر سے. سولر واٹر ہیٹر میں مفت میں پانی گرم ہوتا ہے 80-90 ڈگری سیلسیس تک, اور اس کے بعد وہ بوائلر میں جاتا ہے. تو بوائلر کو بہت کم انرجی چاہیے ہوتی ہے اس کو 100 ڈگری یا 120 تک لے جانے کے لیے, پھر اس کے بعد اور اس سے بھاپ بنانے کے لیے اور سارا کام کرنے کے لیے. سملرلی سولر پینلز بھی لگتے ہیں, اور ادر دین مشینز لوڈ جو کہ لائٹیں لگی ہوتی ہیں, جو کہ کمپیوٹر چل رہے ہوتے ہیں, وہ سارا وہ اس سولر پینل کے ذریعے پیدا کی ہوئی انرجی پہ ڈالتے ہیں. اس طرح کی, اور ان کی کاسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ان کا انٹرسٹ ریٹ بیئر کرتی ہے. کاسٹ ٹو کاسٹ ملتا ہے. یہ فارمر کو 5 سال کے اندر ہر سال 20% آف دا لون وہ پے کرتا ہے گورنمنٹ کو بیک. اس طرح کی کسی اسکیم کے اوپر نہ گورنمنٹ نے پاکستان میں کبھی کام کیا, نہ ہمارے انٹرپرینیور نے کبھی سوچا, کیونکہ سبسڈیز اور ریبیٹ بہت زیادہ رہے ہیں ماضی کے اندر. آج کے بازار میں اتنا ہی. چلیں گے اگلے پروگرام کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا CNBC پاکستان.